بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب حسامی کا 69واں سبق ہے اور سبق کا عنوان ہے کہ خبر نفی اور خبر اثبات میں تعارض ہوتا ہے یا نہیں۔ تو پہلے آپ عربی عبارت ملاحظہ فرمائیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد اس کی مختصر تشریح کر دی جائے گی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ مَشَائِخُنَا فِي أَنَّ خَبَرَ النَّفْيِ هَلْ يُعَارِضُ خَبَرَ الْإِثْبَاتِ أَمْ لَا، وَاخْتَلَفَ عَمَلُ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَلِكَ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ، وَرُوِيَ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ مع اتفاقهم على أنه كان عبدا، فأصحابنا أخذوا بالمثبت، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وروي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم، واتفقت الروايات أنه لم يكن في الحل الأصلي، فجعل أصحابنا العمل بالنافي أولى، وقالوا في الجرح والتعديل ان الجرح اولا وهو المثبت۔ ترجمہ اس کا یوں کریں گے، اور ہمارے مشائخ نے اختلاف کیا ہے اس بارے میں کہ کیا نفی کی خبر اس بات کے خبر سے معارض ہوتی ہے یا نہیں، اور اس بارے میں ہمارے اصحاب متقدمین کا عمل مختلف ہے۔ پس روایت کی گئی کہ بریرہ آزاد کی گئی اس حال میں کہ ان کے شوہر غلام تھے، اور روایت کی گئی کہ بریرہ آزاد کی گئی اور ان کے شوہر آزاد تھے، روات کے متفق ہونے کے باوجود اس بات پر کہ ان کے شوہر غلام تھے، تو ہمارے اصحاب نے مثبت کو اختیار کیا۔ اور روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ حلال تھے، اور روایت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، اور روایات متفق ہیں اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل اصلی میں نہیں تھے، تو ہمارے اصحاب نے نافی پر عمل کو اولا قرار دیا، اور مشائخ نے کہا ہے جرح و تعدیل میں کہ جرح اولا ہے اور مثبت ہے، یعنی جرح اولا اور مثبت ہے۔ آگے فرماتے ہیں والأصل في ذلك أن النفي متى كان من جنس ما يعرف بدليله أو كان مما يشتبه حاله، لكن عرف أن الراوي اعتمد على دليل المعرفة كان مثل الإثبات وإلا فلا، فالنفي في حديث بريرة مما لا يعرف إلا بظاهر الحال فلم يعارض الإثبات، وفي حديث ميمونة مما يعرف بدليله وهو هيئة المحرم فوقعت المعارضة، وجعل رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم أولى من رواية يزيد بن الأصم، لأنه لا يعدله في الضبط والإتقان، وطهارة الماء وحلة الطعام والشراب من جنس ما يعرف بدليله مثل النجاسة والحرمة، فيقع التعارض بين الخبرين فيهما، وعند ذلك يجب العمل بالأصل۔ اور ضابطہ اس بارے میں یہ ہے کہ نفی جب کہ ہو اس چیز کی جنس سے جس کو اس کی دلیل سے پہچانا جاتا ہے، یا اس میں سے ہو جس کا حال مشتبہ ہو، لیکن یہ بات معلوم ہو جائے کہ راوی نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا ہے، تو نفی اس بات کی مثل ہوگی ورنہ نہیں۔ پس نفی حدیث بریرہ میں ان چیزوں میں سے ہے جس کو صرف ظاہر حال سے پہچانا جاتا ہے، تو وہ نفی اس بات کی معارض نہ ہوگی، اور حدیث میمونہ میں نفی ان چیزوں میں سے ہے جس کو پہچانا جاتا ہے اس کی دلیل سے، اور وہ محرم کی حالت ہے، تو معارضہ واقع ہو گیا۔ اور ابن عباس کی حدیث کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اس حال میں کہ آپ محرم تھے، اولا قرار دیا گیا یزید ابن عاصم کی روایت سے، اس لیے کہ یزید ابن عاصم ضبط و اتقان میں ابن عباس کے برابر نہیں ہے، اور پانی کے طہارت اور طعام و شراب کی حلت اس چیز کی جنس سے ہے جس کو پہچانا جاتا ہے اس کی دلیل سے، جیسے نجاست اور حرمت، تو ان دونوں خبروں میں تعارض واقع ہوگا، اور تعارض کے وقت اصل پر عمل کرنا واجب ہوگا۔
آگے فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ رَجَّحَ بِفَضْلِ عَدَدِ الرُّوَاةِ لِأَنَّ الْقَلْبَ إِلَيْهِ أَمْيَلٌ وَبِالذُّكُورَةِ وَالْحُرِيَّةِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْإِفْرَادِ لِأَنَّ بِهِ تَتِمُّ الْحُجَّةُ فِي الْعَدَدِ وَاسْتَدَلَّ بِمَسَائِلِ الْمَاءِ إِلَّا أَنَّ هَذَا مَتْرُوكٌ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے ترجیح دی ہے روات کے عدد کی زیادتی کے ساتھ، اس لیے کہ دل اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور ترجیح دی ہے عدد میں ذکورت اور حریت کے ساتھ نہ کہ افراد میں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے حجت تام ہوتی ہے عدد میں، اور استدلال کیا ہے پانی کے مسائل سے، مگر یہ متروک ہے سلف کے اجماع کی وجہ سے۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا خبر نفی اور خبر اثبات میں تعارض ہوتا ہے یا نہیں۔ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ اور اصحاب شافی کہتے ہیں کہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، بلکہ جب نفی اور اثبات میں صورتاً تعارض ہوگا تو اثبات نفی پر مقدم ہوگا، تو حقیقتاً تعارض نہیں ہوتا ہے، صورتاً ہو سکتا ہے۔ اور عیسیٰ ابن ابان وغیرہ کہتے ہیں اثبات و نفی میں حقیقتاً تعارض ہوتا ہے۔ خبر اثبات یعنی مثبت سے مراد وہ خبر ہے جو کوئی زائد چیز کو ثابت کرے جو پہلے نہیں تھی، اور خبر نفی یعنی نافی سے مراد وہ خبر ہے جو اس زائد چیز کی نفی کرے اور حکم کو اپنے اصل پر باقی رکھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے علماء متقدمین امام ابو حنیفہ اور صحابین کا عمل اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ بعض جگہ ان حضرات نے مثبت پر عمل کیا ہے اور بعض جگہ نافی پر، جیسے خیار عتق کے مسئلے میں ہمارے علماء نے مثبت پر عمل کیا ہے اور نکاح محرم کے مسئلے میں نافی پر عمل کیا ہے۔ خیار عتق کا مسئلہ یہ ہے کہ منکوحہ باندی اگر آزاد ہوئی اور اس کا شوہر آزاد ہے تو اس کو خیار عتق ملے گا، یعنی چاہے تو نکاح فسخ کرے یا باقی رکھے، جیسے شوہر کے غلام ہونے کی صورت میں خیار ملتا ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک باندی کو خیار عتق صرف اسی صورت میں ملتا ہے جبکہ اس کا شوہر غلام ہو۔ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت عروہ ابن زبیر عن عائشہ ہے کہ جب بریرہ کو آزاد کیا گیا تو ان کا شوہر غلام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار عتق دیا۔ یہ حدیث نافی ہے، اس میں حریت زوج کی نفی کی گئی ہے۔ اور دوسری روایت اسود عن عائشہ ہے کہ بریرہ جس وقت آزاد ہوئی ان کا شوہر اس وقت آزاد تھا۔ یہ حدیث مثبت ہے، اس میں حریت زوج کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس پر تو تمام روات متفق ہیں کہ بریرہ کے شوہر مغیث حقیقتاً غلام تھے، بعد میں آزاد ہوئے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ بریرہ کے آزاد ہونے کے وقت وہ غلام تھے یا آزاد۔ احناف نے مثبت پر عمل کیا اور کہا بریرہ کو خیار عتق جب ملا اس وقت ان کے شوہر آزاد تھے، لہٰذا منکوحہ باندی کو شوہر کے آزاد ہونے کی صورت میں خیار عتق ملے گا، اور جب شوہر کے آزاد ہونے کی صورت میں خیار ملتا ہے تو غلام ہونے کی صورت میں بدرجہ اولیٰ ملے گا۔ امام شافعی نے نافی پر عمل کیا اور کہا کہ بریرہ کی آزادی کے وقت ان کے شوہر غلام تھے، لہٰذا منکوحہ باندی کو اسی وقت خیار ملے گا جب اس کا شوہر غلام ہو، شوہر کے آزاد ہونے کی صورت میں خیار نہیں ملے گا۔ دوسرا مسئلہ نکاح محرم کا ہے، جس میں ہمارے علماء نے نافی پر عمل کیا ہے۔ وہ یہ کہ حالت احرام میں نکاح احناف کے نزدیک صحیح ہے، البتہ وطی کرنا جائز نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نکاح ہی صحیح نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں بھی دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یزید بن اسم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا اور اس وقت آپ حلال تھے، یعنی احرام کھول چکے تھے۔ یہ روایت مثبت ہے، یہ امر زائد یعنی حل طاری کو ثابت کر رہی ہے۔ دوسری روایت ابن عباس کی ہے کہ آپ اس وقت حالت احرام میں تھے۔ یہ روایت نافی ہے، حل طاری کی نفی کر رہی ہے۔ اس پر تو تمام روات متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کے وقت حل اصلی یعنی احرام باندھنے سے پہلے کی حالت میں نہیں تھے، بلکہ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نکاح کے وقت احرام تھا یا نہیں۔ احناف نے نافی پر عمل کیا، اس لیے ان کے نزدیک حالت احرام میں نکاح درست ہے، البتہ وطی جائز نہیں، اور امام شافعی نے مثبت پر عمل کیا، اس لیے ان کے نزدیک حالت احرام میں نکاح ہی درست نہیں ہے۔ الغرض
احناف مثبت و نافی میں تعارض کے وقت کبھی مثبت کو اختیار کرتے ہیں، کبھی نافی کو۔ پہلے مسئلے میں مثبت کو لیا، دوسرے مسئلے میں نافی کو۔ اسی طرح اگر جرح تعدیل میں تعارض ہو، اسی طرح کے گواہوں کا تزکیہ کرنے والوں میں سے بعض نے کہا کہ یہ گواہ مجروح ہیں اور بعض نے کہا کہ عادل ہیں، تو یہاں جرح مثبت ہے جو ایک امر زائد یعنی فسق کو ثابت کرتی ہے، اور تعدیل نافی ہے جو اس امر زائد کی نفی کرتی ہے اور گواہ کو اصلی حالت یعنی عدالت پر باقی رکھتی ہے۔ تو ہمارے علماء نے یہاں مثبت کو لیا اور وہ جرح ہے، لہذا جرح اولا ہوگی، نافی کو ترک کر دیا جائے گا۔ صاحب اسامی فرماتے ہیں جب احناف بعض جگہ مثبت پر عمل کرتے ہیں، بعض جگہ نافی پر، تو اس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ کہاں مثبت پر اور کہاں نافی پر عمل ہوگا۔ تو مصنف نے ضابطہ بتایا کہ دیکھو، نفی تین طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، نفی اس چیز کی جنس سے ہو جس کو اس کی دلیل سے پہچانا گیا ہو، یعنی نفی کی بنیاد کسی دلیل پر ہو، استصحاب حال پر نہ ہو، جو ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ نمبر دو، نفی اس چیز کی جنس سے ہو جس میں نفی کا حال مشتبہ ہو، یعنی یہ بھی احتمال ہو کہ اس نفی کی بنیاد دلیل پر ہے اور یہ بھی احتمال ہو کہ اس کی بنیاد استصحاب پر ہے۔ نمبر تین، نفی ایسی چیز کی جنس ہو جس کو اس کی دلیل سے نہ جانا گیا ہو، یعنی نفی کی بنیاد دلیل پر نہ ہو بلکہ استصحاب حال پر ہو، یعنی پہلی صورت کے ضد یہ تین صورتیں ہوئی۔ اب اگر پہلی صورت ہے یعنی نفی کی بنیاد دلیل پر ہے تو نفی اس بات کی مثل ہوگی، یعنی دونوں کی ایک ایک درجے کی قوت ہوگی، کیونکہ نفی کی بنیاد دلیل پر ہے اور اس بات کی بنیاد بھی دلیل پر ہوتی ہے۔ جب دونوں میں سے ایک درجے کی قوت ہے تو تعارض ہوگا، اس کو دور کرنے کے لیے وجہ ترجیح کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر نفی کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہے بلکہ استصحاب پر ہے، یعنی تیسری صورت ہو، تو اس وقت نفی اور اس بات میں ایک درجے کی قوت نہ ہوگی بلکہ اس بات قوی ہوگا کیونکہ دلیل پر مبنی ہے، اور نفی ضعیف ہوگی کیونکہ نفی دلیل پر مبنی نہیں ہے، لہذا تعارض نہ ہوگا بلکہ اس بات نفی پر مقدم ہوگا۔ اور اگر نفی کا حال مشتبہ ہو، یعنی معلوم نہ ہو کہ اس کی بنیاد دلیل پر ہے یا استصحاب پر، تو اس وقت خبر دینے والے کی حالت میں غور کریں گے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس نے استصحاب حال کو دلیل بنایا ہے تو اس کی خبر معتبر نہ ہوگی۔ اگر اس کی خبر دلیل معرفت پر مبنی ہے، یعنی اس نے ایسی دلیل پر اعتماد کیا ہے جو معرفت نفی کا سبب ہے، تو نفی دلیل پر مبنی ہونے کی وجہ سے اس بات کی طرح قوی ہو جائے گی، لہذا تعارض ہوگا اور اس کو دور کرنے کے لیے وجہ ترجیح کی ضرورت پڑے گی۔ اس قاعدہ کلیہ کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ خیار عتق کے مسئلے میں حدیث بریرہ میں جو نفی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو خیار دیا اس حال میں کہ ان کے شوہر غلام تھے، اس میں حریت کی نفی کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے بلکہ استصحاب پر مبنی ہے، یعنی وہ اصل میں غلام تھے تو اب بھی غلام ہوں گے، اور استصحاب ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث اس دوسری حدیث کی معارض نہ ہوگی جو مثبت ہے کہ بریرہ کے شوہر آزاد تھے، کیونکہ اس بات دلیل پر ہی مبنی ہوتا ہے، اور نافی بغیر دلیل کے استصحاب پر مبنی ہے تو مثبت کو لیں گے اور نافی کو چھوڑیں گے، لہٰذا منقوحہ باندی کو ہر حال میں خیار عتق ملے گا۔ یہاں نفی کے مذکورہ تینوں صورتوں میں سے تیسری صورت ہے یہ والی، اور حدیث میمونہ میں بھی دو روایتیں ہیں، ایک نافی ایک مثبت۔ جو نافی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا، اس وقت آپ محرم تھے، یہ دلیل پر مبنی ہے، وہ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیت ہے کہ آپ کی حالت محرم جیسی تھی، آپ سلے ہوئے کپڑوں میں نہ تھے، حلق و قصر نہ ہوا تھا، یہ سب دلیل ہے کہ آپ محرم تھے، لہٰذا یہ اس دوسری روایت کی معارض ہوگی جو مثبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حلال تھے، یہ اس بات بھی دلیل پر مبنی ہے کیونکہ اس بات کسی نہ کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، لہٰذا نفی اور اس بات دونوں جب دلیل پر مبنی ہے تو تعارض ہوگا اور اس دور کو دور کرنے کے لیے وجہ ترجیح کی ضرورت ہوگی، لہٰذا احناف نے ابن عباس کی روایت کو جو نافی ہے ترجیح دی یزید ابن اسم کی روایت پر جو کہ نافی ہے، کیونکہ ضبط و اتقان میں ابن عباس کو ترجیح حاصل ہے۔ یہ نفی کی مذکورہ تین صورتوں میں پہلی صورت ہے۔ جب نفی مشتبہ الحال ہو یعنی نفی کی دوسری صورت، اس کی مثال طہارت ماء اور طعام و شراب کی حلت ہے، تفسیر اس کی یوں ہے کہ ایک برتن میں پانی ہے یا کھانا ہے
ایک آدمی خبر دیتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے یا یہ کھانا حرام ہے، اور دوسرا آدمی خبر دیتا ہے کہ پاک ہے، تو پہلے آدمی کی خبر مثبت ہے جس سے نجاست اور حرمت ثابت ہو رہی ہے، اور خبر دلیل پر مبنی ہے کیونکہ اس نے نجاست و حرمت کا کوئی سبب دیکھا ہوگا جس کی بنیاد پر خبر دے رہا ہے، اور دوسرے آدمی کی خبر نافی ہے جس سے نجاست و حرمت کی نفی ہو رہی ہے۔ خبر نافی کا حال مشتبہ ہے، معلوم نہیں کہ استصحاب حال کی بنا پر پاک اور حلال ہونے کی خبر دے رہا ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال و پاک ہوں، تو وہ اصل کا لحاظ کرتے ہوئے پاک و حلال کہہ رہا ہے یا اس کی خبر دلیل پر مبنی ہے۔ جب اس کی خبر مشتبہ ہے تو ہم نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ اصل کا لحاظ کرتے ہوئے وہ پاک اور حلال کہہ رہا ہے، یعنی استصحاب حال سے کہہ رہا ہے، تو اس کی خبر معتبر نہ ہوگی کیونکہ یہ نافی بغیر دلیل کے ہے، لہذا خبر نفی اور خبر اثبات میں تعارض نہ ہوگا، بلکہ خبر اثبات پر عمل کرتے ہوئے پانی اور کھانے کو پاک و حرام کہا جائے گا، ناپاک اور حرام کہا جائے گا۔ اور اگر تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی خبر دلیل پر مبنی ہے، استصحاب سے نہیں کہہ رہا، جیسے ایک آدمی نے نہر سے پانی لیا اور اس سے بالکل جدا نہیں ہوا کہ اس میں نجاست کے گرنے کا وہم ہو، پھر خبر دے رہا ہے، تو اس کی یہ خبر جس سے نجاست و حرمت کی نفی ہو رہی ہے دلیل پر مبنی ہونے کی وجہ سے قوی ہو گئی، اور اس بات کی خبر بھی جس سے نجاست و حرمت ثابت ہو رہی ہے قوی ہے۔ جب دونوں خبریں قوت میں ایک درجے کی ہیں تو تعارض ہوگا، لہذا اس وقت اصل کا اعتبار کرتے ہوئے پانی کو پاک اور کھانے کو حلال کہا جائے گا۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو متعارض خبروں میں ترجیح دینے کے لیے بعض حضرات روات کے کثرت کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی جس خبر کے راوی زیادہ ہوں وہ راجح ہوگی اور جس خبر کے راوی کم ہوں وہ مرجوح ہوگی، کیونکہ جس خبر کے راوی زیادہ ہیں وہ خبر قوی ہوگی اور آدمی کا دل بھی اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکورت مرد ہونا، حریت آزاد ہونے کو بھی وجہ ترجیح بناتے ہیں، جبکہ یہ عدد میں ہو نہ کہ افراد میں۔ لہذا اگر دو متعارض خبروں میں ایک خبر کے راوی دو مرد ہوں اور ایک کے راوی دو عورتیں ہوں تو پہلے خبر کو ترجیح ہوگی۔ ایسے ہی ایک کی خبر کے راوی دو آزاد ہوں اور ایک کے راوی دو غلام ہوں تو اول کو ترجیح ہوگی، لیکن ایک مرد کی خبر ایک عورت کی خبر پر راجح نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک آزاد کی خبر ایک غلام کی خبر پر راجح نہ ہوگی، کیونکہ یہاں عدد نہیں ہے بلکہ فرد ہے، اور ذکورت و حریت سے عدد میں تو حجت تام ہوتی ہے، افراد میں حجت تام نہیں ہوتی، کیونکہ ایک نصاب خبر نہیں، خبر کا نصاب کم از کم دو ہیں۔ بعض حضرات سے مراد عبداللہ جرجانی، شیخ ابو الحسن کرخی اور بعض اصحاب شافعی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ حضرات جو کثرت و روات اور ذکورت و حریت کو وجہ ترجیح بناتے ہیں ان کا استدلال پانی کے مسائل سے ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط کی کتاب الاستحسان میں ذکر کیا ہے، ایک آدمی نے پانی کی طہارت اور کھانے کی حلت کی خبر دی اور دو آدمیوں نے پانی کی ناپاکی اور کھانے کی حرمت کی خبر دی، تو دو آدمیوں کی خبر کو ترجیح ہوگی۔ اسی طرح دو آزاد مردوں نے طہارت و حلت کی گواہی دی اور دو غلاموں نے نجاست و حرمت کی گواہی دی تو حرین کی خبر کو عبدین کی خبر پر ترجیح ہوگی۔ اسی طرح اگر دو مردوں نے طہارت و حلت کی خبر دی، دو عورتوں نے نجاست و حرمت کی خبر دی تو مردوں کی خبر کو ترجیح ہوگی۔ تو جب پانی اور کھانے کے مسائل میں کثرت روات اور ذکورت و حریت سے ترجیح ہوتی ہے تو اخبار و احادیث میں بھی ان چیزوں کا اعتبار ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مذکورہ چیزوں کو ترجیح کی بنیاد پر بنانا سلف کے اجماع سے متروک ہے، اس لیے کہ سلف نے ضبط و اتقان، عدالت و ثقہ ہونے کی زیادتی وغیرہ کو تو وجہ ترجیح بنایا ہے، کثرت روات اور ذکورت و حریت وغیرہ کو وجہ ترجیح متقدمین نے نہیں بنایا ہے۔